بعد اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله عز وجل في القرآن المجيد وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو یہ نصیحت فائدہ دیتی ہے، جن کو قرآن مجید مومن قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پچھلے دنوں جس وبا سے دنیا گزری ہے، اس میں سب سے بڑا نقصان جو اب تک میں نے اسیس کیا ہے وہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا نقصان جو ابھی تک اس کا ازالہ نہیں ہو چکا وہ سب سے زیادہ ہوا۔ ساری دنیا اپنے پرانے معاملات کو اسی انداز میں بحال کر رہی ہے، جبکہ ہمارے حرمین شریفین ابھی تک اپنی اس حالت پر واپس قائم نہیں ہو سکے، اور مساجد کا سلسلہ اللہ نے کرم کیا کچھ بہتر ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور یہ جو وقت ہمارا اس میں لگتا ہے، اور یہ جو ایمان کی کیفیت قرآن نے مطلوب رکھی ہے۔ میں پچھلی اتوار آپ کے پاس نہیں آ سکا، سفر کا ایک معاملہ رہا، لیکن اس سفر میں ایک مشترک چیز جو میں نے دیکھی مختلف جگہوں پر، اس کو میں نے موضوع بنایا۔ تھوڑا مشکل لگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ جو علم ہے اس میں ہمارے ہر تکلیف کا، ہر مشکل کا علاج موجود ہے۔ آج جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے، اور کوئی کمی ہوئی تو وہ میری ناقص عقل بھی ہو سکتی ہے اور میرا کم علم بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ دو باتیں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کل جو میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی۔ ایک ہے وقت، جو وقت ہم لگاتے ہیں عبادات میں، اذکار میں، یا ویلفیئر میں، لوگوں کے ساتھ قربانی کا جذبہ، اثار کا جذبہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو ہمیں ملتا ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ باہر گئے، ہمارے دوسری مسجد کے ساتھی بھی ہیں، سردیوں کا موسم تھا، وہ کوٹ لے کر گئے، امریکہ گئے، وہاں ڈالر ظاہر ہے کرنسی چلتی ہے تو انہوں نے استعمال کے لیے ڈالر رکھے، وہاں سے واپس آئے، کوٹ انہوں نے رکھوا دیا۔ یہاں سردی نہیں تھی، کچھ سالوں بعد یہاں ضرورت پڑی، بیگم انہوں نے کہا کہ بیگم کو کہا یہ کوٹ ذرا نکال کر استری کروا دیں، مجھے پہننا ہے۔ جب بیگم صاحبہ نے وہ کوٹ نکالا تو اس میں سے ڈالر نکل آئے، کئی سالوں بعد ڈالر نکل۔ اللہ اکبر، خوشی، ایک لفظ یہ نکلتا کاش زیادہ رہ جاتے۔ بیگم کے ہاتھ لگے، وہ کہنے لگی میرے ہیں، وہ کہنے لگے میرے ہیں، بہرحال یہ ایک معاملہ تھا، انہیں انتہائی خوشی ہوئی۔ تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی سردیوں کے کپڑے ہم پہنتے ہیں تو اس میں 1000 2000 4000 کبھی کبھی رہ جاتا ہے، تو وہ نہیں یاد رہتا، رکھ دیتے ہیں، 2 سال بعد پھر ہاتھ میں لگتا ہے تو نظر آتا، خوشی ہوتی ہے انسان۔ کیا خیال ہے یہ جو لمحات ہم لگاتے ہیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کر نماز سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کسی دروس کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کو سننے کے لیے تلاوت سنتے ہیں، یہ جتنا بھی ہمارا وقت لگ رہا ہے یہ ڈالرز ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جب انسان کو آخرت میں نامہ اعمال میں یہ ملیں گے تو اس کی خوشی کی اس سے بہت زیادہ، یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے جو ڈالر چند ہاتھ ہونے لگے، وہ والے یہ ان ڈالروں سے کہیں زیادہ قیمتی لمحات جب وہ نامہ اعمال میں نکلیں گے تو انسان یہی خواہش کرے گا کاش زیادہ نکلتے، لیکن آج سلام پھیرتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی۔ ایک اللہ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، مسنون اذکار کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ کجا یہ کہ ہم تسبیحات کریں، کوئی درود بتائیں اللہ کے نبی نے وہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ دعائیں کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، یہ ہماری جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا میرا وقت لگتا ہے نمازوں میں، اذکار میں، دروس میں، جمعوں میں، یا کسی بھی بھلائی کے کام میں، انشاءاللہ نامہ اعمال میں ڈالروں سے زیادہ قیمتی نکلیں گے، اور انسان کی حسرت ہوگی میں زیادہ کر کے آتا ہوں۔
اب یہ تو نکلیں گے اس کے جس کے پاس ایمان ہوگا۔ تو ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک مجھے بات یاد آئی، اور وہ سالوں پہلے کسی نے مجھے کہی تھی۔ وہ کل یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اور یہ بات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیمپ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اور لیمپ کون سے؟ جو نمک سے بنے ہوئے لیمپ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے مارکیٹ میں۔ ہمارے کھیوڑا کی کان ہے یہاں پاکستان میں بہت بڑی، وہاں سے نمک نکلتا ہے، پھر اس کو تراش کے اس کے اندر بلب لگا کے نیچے لکڑی لگا کے لیمپ بنائے جاتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ان کی فیکٹری ہے۔ وہ میرے پاس آئے، 2 لیمپ مجھے تحفے میں انہوں نے دے دیے، میں نے لے لیے، ساتھ ایک نصیحت کی انہوں نے۔ وہ کل مجھے نصیحت ان کی یاد آئی کہ اس نصیحت کا فائدہ کیا تھا۔ مجھے وہ کہنے لگے، الیاس بھائی یہ لیمپ آپ رکھیں، لیکن ان کو اگر اسی طرح پڑے رہنے دیا تو یہ پگھل جاتا ہے۔ یہ نمک اصل نمک ہے، یہ جو نمی ہوتی ہے، اس نمی کی وجہ سے یہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو روزانہ جلائیں گے۔ اس کے اندر کا جو بلب ہے جب وہ جلے گا تو اس کو ہیٹ ملتی ہے تو یہ اپنی شکل برقرار رکھتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ایسا ایسا ہی پگھل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ عرصہ میرے دفتر میں پڑا رہا اور وہ پگھلنا شروع ہو گیا، نیچے سارا نمک ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ ایمان بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھی اکیلے ایمان کا ذکر ہی نہیں کہا، ایمان کے بعد عمل صالح لازم قرار دیا۔ یہ اسی لیمپ کی مانند ہے، اگر عمل صالح نہیں ہوگا تو ایمان پگھل جائے گا۔ ہم سمجھتے رہیں گے ہمارے پاس ایمان ہے، مگر ایمان ہوگا نہیں اگر عمل صالح کر کے اس کی حفاظت نہ کی گئی۔ اتنی قیمتی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ لمحات ہمارے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن رکھتے ہیں، ادروائز یہ وزن نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بتایا سفر کا معاملہ ہوا، سفر میں ایک مشترک چیز میں نے دیکھی، وہ گھروں میں دیکھی، رشتوں میں دیکھی، بازاروں میں دیکھی، کاروباری جگہ پہ دیکھی، ٹریفک میں دیکھی، ہر جگہ پر یہ دیکھا ہے کہ دلوں کی سختی عروج پر ہے۔ اس میں اب دلوں کی سختی عروج پر ہے۔ میں آپ کو کہوں گا تو آپ کو غصہ لگ جائے گا، اپنا بارے میں نہیں پتہ، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا خوبصورت پیمانہ رکھا ہے کہ اس دل کی سختی کا جو لیبارٹری ہے وہ میں خود ہوں۔ مجھے آپ سے نہیں پوچھنا کہ میرا دل سخت ہے کہ نہیں، مجھے خود پتہ ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا کہ نہیں ہو چکا، اور اس کی دنیا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی ایسی ابھی تک نہیں بن سکی کہ آپ ادھر جا کے چیک کروا لیں کہ آپ کا دل سخت ہے کہ نرم، نہیں بتا سکتے۔ آپ کے دل میں تقویٰ کتنا، نہیں بتا سکتے۔ ہاں آپ کے دل میں آپ کی نالیاں کتنے حد تک بند ہو چکی ہیں یہ بتا دیں گے، دل کے پٹھے کمزور ہو چکے یہ بتا دیں گے۔ المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ایک مسجد میں 3 ڈاکٹر ہمارے پاس مستقل نمازی آتے ہیں۔ کل میں نے ان سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ جو کم نام والا ہسپتال ہوتا ہے میڈیکل کا، وہ 10 لاکھ روپے سالانہ فیس ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کو بنانے کے لیے، تو 5 سال لگتے ہیں، 50 لاکھ روپے۔ اور آغا خان کی فیس 23 لاکھ روپے سالانہ ہے، تو 1 کروڑ 15 لاکھ روپے چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے۔ اب یہ اتنے پیسے خرچ کر کے جو ڈاکٹر بنے گا الا ماشاء اللہ یہ انسانیت کی خدمت کیا کرے گا؟ وہ آج ہم اشر دیکھ رہے ہیں، ان کے دل بھی سخت ہو چکے۔ اتنی تعلیم لگا کے لے کر اتنا پیسہ خرچ کر کے بھی اگر انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلے میرے دل کی کیفیت کیا ہے تو پھر کیا کریں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاس یہ جو شریعت ہے، قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو سیرت موجود ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دل سخت ہے کہ نرم، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی پتہ چل جاتی۔ مگر مدرسے میں جا کر کوئی پیسہ خرچ نہ بھی ہو تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نہ وقت خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور دنیاوی علوم جس کا موضوع صرف اور صرف دنیا ہے، میٹیریل ہے اور مادیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مجھے کوئی آپ میں سے شخص اگر بہت پڑھا لکھا ہو یا آپ سارے پڑھے لکھے ہیں تو مجھے کوئی ایک سبجیکٹ دنیاوی علوم کا لا کر دکھائیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلاتا ہو۔ کوئی ایک سبجیکٹ دنیا کے علوم کا جس کے پیچھے ہمارے اسکول کی فیسیں بھی بے انتہا ہیں، اور ہمارے کسی بھی ادارے میں جائیں، میڈیکل میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، کسی میں جائیں، بے تحاشا پیسہ چاہیے، لیکن مجھے کوئی ایک ان کا سبجیکٹ لا کے دکھائیں جو ہمیں مسلمانوں کو آخرت سے جوڑتا ہو۔ اور اس دین کا، اس علم کا 3 سے زیادہ حصہ قرآن مجید کا موضوع ہی آخرت ہے۔
اور میرا اور آپ کا مسئلہ ہی آخرت کا ہے. دنیا میں تو ہمیں پتہ ہے اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ ہماری لکھی جا چکی ہے. ہم نے ایمان کو بچانا ہے اور عمل صالح کرنے. تو یہ دنیا اور آخرت کی تعلیم کے بارے میں جو فرق ہے وہ یہ ہمارے ہاں اس وقت مفقود ہو چکا ہے. ایک کلپ دیکھنے کو ملا کل اور بڑا ہی اچھے انداز میں انہوں نے بنایا ہے ہمارے علم کے لیے. اس میں انہوں نے دکھایا کہ کلاس میں بچے بیٹھے ہوں اور ایک ٹیچر ہے وہ ان کو پڑھا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک نوٹس آتا ہے تو وہ بچوں کو نوٹس پڑھ کے سناتا ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک لائبریری کا انعقاد کیا جا رہا ہے, لائبریری بن رہی ہے. تو آپ بچوں سے درخواست ہے کہ آپ کے گھروں میں جو بھی کتابیں ہوں جو نہ پڑھی جاتی ہوں, ایکسٹرا ہوں, وہ لا کے دے دیں, لائبریری کو ڈونیٹ کر دیں, یہ آپ ہی کے کام آئیں گی, ہم یہاں پہ لائبریری میں رکھ دیں گے. بچوں کو اسائنمنٹ دیا, کلاس ختم ہوئی, اگلے دن ٹیچر آئے, انہوں نے کلاس شروع کی. انہوں نے بچوں کو آ کر پوچھا میں نے کل آپ کو ایک کام دیا تھا, بچوں آپ کو یاد ہے؟ تو سب بچوں نے یک زبان بولا جی ہمیں یاد ہے. تو بیٹا آپ پھر لائے ہیں وہ کتابیں؟ جی لائے ہیں. تو استاد پہلے بچے کے پاس گیا, اسے کہا ہاں جی دیکھ کون سی کتاب. اس نے نکال کے جو کتاب دی اس نے دیکھا القرآن الحکیم. اسے بڑا جھٹکا لگا استاد کو. دوسرے بچے کے پاس پہنچا, اسے پوچھا آپ کتاب لائے؟ اس نے کہا جس نے نکال کے دیا القرآن الحکیم نسخہ. تیسرے کے پاس گیا, چوتھے کے پاس گیا, پوری کلاس کے بچوں کے پاس ٹیچر جاتا ہے اور پوچھتا ہے تو وہی کتاب نکلتی ہے القرآن الحکیم. وہ کہتے ہیں یہ کتاب ہم لے ہیں لائبریری میں رکھ دیں. پہلے بچے سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر ہمارے گھر میں یہ واحد کتاب ہے جو نہیں پڑھی جاتی, فالتو پڑھی ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا جو نہ پڑھی جانے والی کتاب ہو وہ لے آئے, ہم لے آئے. یہ ہے آج ایک مسلمان کا انداز اپنے اس دین کے ساتھ. ہم 60 70 سال کے مسلمان ہو جاتے ہیں, ہمارا تعلق باللہ قائم نہیں ہوتا, ہمارا تعلق بالقرآن قائم نہیں ہو پاتا. نمازیں پڑھتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن صرف نمازیں اگر ہوتی تو پھر مسئلہ حل ہو جاتا. وہاں پر 4 سال اللہ کی رفاقت میں کوئی صحابی رہا ہے نا, اس کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا اس سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں. 4 سال, ہم 40 سال کے مسلمان سب سنتے ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں جو سب سے مظلوم کتاب ہے وہ یہی کتاب ہے. ہمارے پورے معاشرے میں سب سے مظلوم کتاب ہے تو یہ کتاب. سورہ الحدید 57 نمبر سورت ہے, 27 نمبر پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 16 ہے. بے شمار دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. ہر رمضان میں تو ایک دفعہ سارے مسلمان اس سے گزر جاتے ہیں, ویسے بہت دفعہ سنتے ہیں. مجھے اس کا جواب یہی ملا جو میں نے دلوں کی سختی کا آپ کو بتایا کہ پورا معاشرہ اس وقت لپیٹ میں ہے. وہ آپ سڑکوں میں بھی دیکھتے ہیں اور گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اور مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی تک یہ وہ وقت نہیں آیا کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. جو ایمان کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمل صالح کے ساتھ اس کو بچانا, نہیں تو وہ گھل جائے گا, آخرت میں نہیں بچے گا. یہ پوری انسانیت کو اللہ نے قرآن مجید میں تنبیہ نہیں فرمائی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم, کیا ایمان والوں پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہم زادتہم ایمانا, جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے تو ایمان کو فرق ہی نہیں پڑتا, کبھی بھی جامد ہو چکا ہے یا کم ہو رہا ہے, بڑھنے والی تو بات ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا ابھی تک بھی وہ وقت ایمان والوں کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں. وما نزل من الحق, حالانکہ یہ حق بات نازل ہو چکی. اور کب سے ہو چکی؟ 1442 سال پہلے سے یہ بات نازل ہو چکی ہے, اور اس پر عمل کرنے والے صحابہ بھی اس دنیا سے اپنا کردار ادا کر کے جا چکے ہیں. وما نازل من الحق, حالانکہ حق بات نازل ہو چکی. دیکھیں اگلی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ بہت واضح انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی تو اگلی بات آپ کو ایک نصیحت ہے. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ, اے ایمان والو دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو تم سے قبل کتاب دی گئی تھی. کون سے؟ ہم سے پہلے عیسائی, اس سے پہلے یہود. ان کو تورات دی گئی, ان کو انجیل دی گئی. جب تورات دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے وقت پہ تو کچھ عرصہ گزرا, انہوں نے تحریف کر لی. اسی وقت اس میں بنی اسرائیل کی آپ نے بہت باتیں سنی ہیں, انہوں نے اپنے دین کے ساتھ جو حال کیا اور اس میں جتنی تحریف کی, خنزیر اور بندر بنا دیے گئے.
ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، دیکھنا ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے یہ اشر کیا، یا نصارہ کو کتاب دی گئی، انجیل اتری، عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا اشر کیا، اور ان کا انجام پھر کیا آج تک ہو رہا ہے جو ایمان نہیں آتا ہے۔ فطال علیہم الامد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا کیا ان کے ساتھ، جب ان کو کتاب دی گئی تم سے پہلوں کو، اس کے اوپر ایک لمبی مدت گزری، جب ایک لمبی مدت گزری تو کیا ہوا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو۔ بس یہاں پر رک کر سوچنے کی بات ہے کہ ان کو کتاب دی گئی، ایک لمبا عرصہ گزرا، فطال علیہم الامد، تو اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ہمارے دلوں کی حالت جو سختی ہے، 1442 سال پہلے یہ کتاب دی گئی تھی، صحابہ کے دور میں ہی معاملات جو ہے نا تلپٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ اس وقت اثرات بہترین موجود تھے۔ آج 1442 سال بعد جب سب سے زیادہ مظلوم کتاب یہ ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، جبکہ پڑھانے والے بغیر پیسوں کے پڑھانے کے لیے تیار ہیں اور پڑھنے والے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا ہوا، فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت گزری، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ آج ہمارے بھی دل سخت ہو گئے۔ پھر آگے کیا ہوا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے، بہت زیادہ ان میں سے فاسق ہو گئے۔ آج ہم سارے مومن ہیں، ہم سارے پکے ٹھکے مسلمان ہیں، اور کسی کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ میرے سے زیادہ بہتر مومن ہے، لیکن میری اندر کی کیفیت کیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کوئی مشین نہیں ہے سوائے میری اپنی لیبارٹری کے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عقل دی ہے کہ میں اپنے دل کو ٹٹولوں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے، تاکہ کوئی کسی پر تان و تشنیع نہ کرے، اپنی اصلاح کے اوپر لگے، وہ دیکھے کہ میرے دل کی سختی کی کیفیت کیا ہے، اور اس کو نرم کرنے کے لیے میرے پاس نسخہ کہاں پہ موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ان کی والدہ ام سلیم، یہ 10 سال کے تھے، 10 سال کے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں آتے ہیں، انصار کی عورتیں اور مرد اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بہت سارے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں کہ ام سلیم ایک ایسی اللہ کی بندی ہے کہ ان کے پاس مال نہیں، لیکن دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے مدینہ میں اور سارے ان کو تحفے دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی بھی خدمت میں آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس تحفہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے میرے اس ایک بچے کے، کہ 10 سال کا بچہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یہ آپ کا خادم بن کے رہے گا۔ کہ اس ماں کی کیفیت تھی نبی کی خدمت کرنے کے لیے، تحفے میں دے دیا، 10 سال کی عمر کا بچہ، 10 سال موقع ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ رہنے کا۔ 20 سال کی عمر میں جب یہ پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو۔ اس کے بعد انہوں نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی، 80 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد یہ دنیا میں زندہ رہے اور لوگوں کو دین کے درس دیتے رہے، اور لوگ اپنی شمع جلاتے رہے دین کی ان کے دروس کے ذریعے، کیونکہ بہت بڑے فقہی اور محدث تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کتنے دن گزارے، 10 سال گزارے۔ جب آپ کے پاس ان ماں نے دیا تو کہا ان کے لیے دعا کر دے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ وادخلہ الجنہ، کہ یا اللہ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں کثرت دے اور ان کو جنت میں داخل کر دے، یہ دعا دی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ زندگی 103 سال، 78 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اللہ نے ان کو اولاد میں سے اتنا کچھ نوازا۔ اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کسی ابو ہریرہ کی بات کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ غش پڑ جاتا تھا بھوک سے، اللہ کے نبی کی مجلس نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، وہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کے مطابق، مشابہت کے مطابق میں نے کسی اور کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک امام مورخ تھے، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے الفاظ ہیں ذهب اليوم نصف العلم، کہ آج انس کے جانے کے ساتھ اس دن آدھا علم اٹھا لیا گیا۔ یہ انس بن مالک یہ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات رواہ بخاری وقال الموبقات و المہلکات۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا 80 سال زندہ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جانے کے 80 سال بعد اس دور کے اندر کسی ایک لمحے میں انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہے۔ دور کون سا چل رہا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام ابھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان سے پہلا دور ہے صحابہ کا۔ اس دور کے لوگوں میں ایک صحابی خطاب کر رہا ہے، سامنے والے سننے والے بھی صحابی اور تابعی ہوں گے، تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت تباہ کن چیزوں میں شمار کرتے تھے، اور بخاری نے ان موبقات کو ہلاک کرنے والی چیزوں کو تعبیر کیا ہے۔ یہ اگر اس وقت کی یہ کیفیت تھی تو آج گناہوں کی جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں، واللہ اگر کوئی اس دور کا بندہ ادھر ہوتا تو اپنے آپ کو غار میں بند کر لیتا جیسے اصحاب کہف نے بند کیا تھا۔ ہم اتنی مشکل میں ہیں، اس کے باوجود ہماری توجہ قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آ رہی، اور ان جو محفلیں ہیں دین کی، ان کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ خوشخبریاں ہیں، چاہے عمر کے کسی حصے میں کوئی انسان اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، آپ جمعے سننے کے لیے نکلتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے۔ جب آپ یہ قصد کرتے ہیں کسی ادارے کی طرف کہ میں جا کر کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات، تمام اس شخص کے لیے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ قیمتی ترین چیز ایمان اور حقیر ترین چیز دنیا، جس کو متاع الغرور کہا اور ملعون کہا گیا قرآن مجید اور احادیث میں، اس حقیر ترین ملعون چیز کی وجہ سے ہماری قیمتی ترین چیز آج ہم سے لٹ رہی ہے، ہمارے دل سخت ہو رہے ہیں، دنیا کی محبت غالب ہے۔ اس کووڈ کے بعد جب دنیا کھلی ہے تو اس کا نقشہ اور تبدیل ہو گیا ہے۔ اس میں ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، اس میں اس وقت مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر والے معاملے کریں جس حد تک ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، چاہے وہ زبان کی صورت میں ہو، کسی کی مدد اخلاقی طور پر کر سکتے ہیں، جا کر مالی طور پر کر سکتے ہیں، کسی کو وقت دے سکتے ہیں، کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ دلوں کی نرمی کرنے والے کام ہیں، یہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ آج المیہ یہ ہے، موت کو یاد کرنے والی جگہ ٹھیلے اور میلے لگ گئے اور خانقاہیں بن گئیں، اور وہاں عروس جو منائے جاتے ہیں اس میں موت دور دور تک یاد نہیں آتی، اور اگر موت کا ذکر کیا جائے تو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا فارمولہ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل کو نرم کرنے کا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، دلوں کو نرم کرنے کا یہ فارمولہ ہے۔ آج مسلمان نے یتیم کے مال پہ ہاتھ رکھ دیا، تو یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے سارے معاملات ہمارے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں۔ اس میں وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، کوشش کریں اپنی اصلاح کرنے کی کہ میں کامیاب ہوں، میری موت کا وقت میرے سر پہ منڈلا رہا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور اگر اسی طرح مصروفیت کا بہانہ بنا کر یا بہت سارے مسائل کو اپنے اوپر سوار کر کے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے کہ نہیں ابھی وقت میرے پاس نہیں ہے، فرصت ملے گی تو پھر اس دین کی خاطر میں انشاءاللہ کوئی وقت نکالوں گا، تو وہ فرصت تو کبھی ملتی نہیں ہے، موت انسان سے ملاقات کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے عمل کروائے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی، آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، یہ والی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اللہم انی اسألک حبک
وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي من الماء البارد۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت جس کو مل جائے اسے دنیا کی کوئی چیز پھر تنگ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور آگے دیکھو وحب من يحبك، اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے۔ آج ہم داڑھی والوں کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوئے دو نمازی ساتھیوں کے دلوں میں نے دیکھا بہت زیادہ دوری پائی جاتی ہے، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ تو بہترین ماحول ہے، یہ بہترین جگہ ہے جہاں ہم پر بیٹھے ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں اس وقت، تو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمانوں کے دل تو صاف ہونے چاہیے۔ میں تو اسے ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان عملوں کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیری محبت تک مجھے پہنچا دے، اور مجھے ایسی محبت عطا کر جو مجھے اپنی نفس، اپنے مال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ فائق ہو جائے۔ کبھی پیاس لگی ہو اور آپ کو بہت دیر بعد کہیں سے ٹھنڈا پانی کی گلاس میسر آ جائے، اس وقت اس پانی کی جو محبت ہوتی ہے اگر وہ آپ سے ہٹا لیا جائے، انسان اس پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لڑ پڑتا ہے۔ اس محبت سے بھی زیادہ، اور بچوں کے لیے آج حرام کما کر یہی بات کی جاتی ہے، کیا کریں مجبوری ہے، ان بچوں سے بھی زیادہ نفس کی جو محبت ہے، اس نفس کی محبت سے بھی زیادہ کیا مانگا ہے؟ اللہ کی محبت۔ اور اللہ کی محبت اگر نہیں مانگیں گے تو پھر دنیا کی محبت دل میں سرایت کر جائے گی اور اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے عمل کروائے اور ہماری موت تک ان عملوں کو جاری رکھوائے، اور شیطان کے شر سے اور شرک کی ہر طرح کی شاخوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔